السلام علیکم دوستوں، ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایسے کون سے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت شدید ناراض ہو جاتا ہے اور اپنا غضب ڈھاتا ہے۔ تو ایسے کام یہ ہیں: اولاد، اور کیونکہ خاص اللہ کر تعالیٰ بیٹے کو ہی گالی جس کو دینا۔ چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اولاد ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے بیٹیوں کو کوستے ہیں کہ ہائے میری بیٹی کیوں ہو گئی، کسی کی 3-4 لڑکیاں پہلے سے ہی ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ آئے ہائے ہمارے تو بیٹے کی خواہش تھی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بد کلامی بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے غصے میں گالیاں بھی بک دیتے ہیں، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا ہے دل میں بغض رکھنا، مطلب کہ اگر آپ غریب ہیں یا آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور سامنے والے بندے کے پاس وسائل ہیں اور وہ آپ سے زیادہ امیر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوشحال ہے، تو آپ دل کے اندر اپنے میل رکھتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہے، ہم سے بھی زیادہ اچھے وسائل رکھتا ہے، آخر ایسا کیا کریں کہ اس کے کام میں نقصان ہو یا اس کی زندگی کے اندر جو ہے پریشانیاں آئیں، تو یہ بغض کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے مہمان کو دیکھ کے منہ بنانا، جیسے کہ آپ سو رہے ہوں اور کوئی مہمان آ جائے اچانک سے تو انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، یا آپ کہیں جا رہے ہوں اچانک سے آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا ہے، سارا جو ہے ہمارا پلان چوپٹ کر دیا، اچھا خاصا ہم جا رہے تھے اچانک سے مہمان آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور ہر کسی کے گھر میں مہمان آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے جو ہے اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے مہمان کو۔ چوتھا ہے اذان کے وقت مصروف رہنا۔ اب اپنے کاموں کے اندر انسان مصروف ہے، اچانک سے اذان شروع ہو جاتی ہے تو اذان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اذان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے کام چھوڑ کر اذان کی طرف دھیان دے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے۔ پانچواں ہے ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی چیز ہے، انسان اپنی عقل یا سمجھ جان بوجھ کے کم نہیں کرتا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی ہے اور بڑھاپے پر قدم رکھتا ہے تو انسان کی عقل سمجھ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں والدین کو جھڑکنا اور ان کو یہ بولنا کہ آپ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، آپ کی تو ناقص عقل ہے، اتنی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے لیکن اتنے بار سمجھانے کے باوجود بھی آپ کو کچھ اثر نہیں ہوتا، آپ بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ چھٹا ہے نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر انسان اپنی فلاح کے لیے دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے فرشتے ہی موجود ہیں، اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو دعا مانگتا ہے وہ اپنی فلاح کے لیے مانگتا ہے اور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے مانگتا ہے۔ اگر دعا ہی نہ مانگے اور بس یہ سوچے کہ یار بس نماز پڑھ لی میں نے، فرض ادا کر دیا ہے، بس اب چھوڑو، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایٹیٹیوڈ کے اوپر بھی سزا دیتا ہے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ ساتواں ہے دسترخوان پر باتیں کرنا۔ ناظرین، جو باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سوال جواب نہ کرے یا جو ہے کسی کو سلام کا جواب نہ دے، کیونکہ بہت سارے افراد ہیں وہ گھر کے اوپر، گھر کے کھانے کے دسترخوان کے اوپر ہی میٹنگ کرتے ہیں۔ ایک ساتھ کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ بولنا چاہتا ہے، اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے کسی بھی رائے کا، اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف ایک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر ایک ساتھ، تو انسان جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن منع یہ ہے کہ انسان اول فول کی باتیں نہ کرے، ہنسی مذاق، چھچور پن، ٹھٹے لگا کر ہنسنا۔ جو کھانے کا احترام کرنا چاہیے، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو آپ اگر ضروری ہے کوئی کام کی بات کرنا تو آپ وہ کریں، بلا وجہ میں ہنسی مذاق، ٹھٹے لگا کے ہنسنا، یہ چیز بہت ہی بری بات ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ اخلاقاً یہ چیز اچھی بھی نہیں سمجھی جاتی، مینرز کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ آٹھواں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں اس سے جو ہماری جو باڈی ہے اس میں بہت تیزی سے پانی جاتا ہے، تو ٹھہر کے ہمیشہ پانی پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، اور بیٹھ کر پانی پینے کا حکم ہے، اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔
نوا ہے کہ وضو کی حالت میں کفر کی باتیں کرنا. آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایسے الفاظ کہے ہیں جو کہ نامناسب ہیں، یعنی کہ گالیاں دینا اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، کسی کو کوسنا، ہائے میں جو ہوں تمہیں یہ کر دوں گا، میری بدعا یہ ہے. تو آپ نے وضو کیا ہوا ہے، ایک پاک مقدس چیز کی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ اس طریقے کے الزامات لگا رہے ہیں یا بری بات کہہ رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ جو نامناسب ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. دوستوں یہ اچھی باتیں ہیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے. جزاک اللہ.